نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔ آج جو آپ کے لیے حدیث لے کر کے آیا ہوں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے چچا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عباس، اے میرے چچا، میں آپ کو ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں جو آپ کو 10 چیزوں کا مالک بنا دے۔ جب آپ اس کام کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سب گناہ، پچھلے اور بعد والے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلا مکھلا کیے ہوئے، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعت نماز کی تلقین فرمائی، جسے عرف عام میں عام طور پر صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں، اور اس کے بعد طریقہ بتانے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ممکن ہو تو اسے روزانہ پڑھ لیں، روزانہ ممکن نہ ہو تو جمعے کو پڑھ لیں، ہر جمعے کو۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہر مہینے میں پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اگر مہینے میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم زندگی میں تو ایک بار اس کو لازمی پڑھ لیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صاحب نے فرمایا آپ کل آنا، میں آپ کو کل ایک بخشش کروں گا، ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ کروں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں الفاظ صحیح سمجھا کہ مجھے کچھ مال وغیرہ دینے کا کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن جب حاضر ہوئے تو نبی صاحب نے فرمایا جب سورج ڈھل چکے، زوال کے بعد، یعنی کہ جب ظہر کا وقت شروع ہو چکے تو 4 رکعت نماز نفل پڑھو، اور پھر اس کا طریقہ کار بتایا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ بھیجا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا میں آپ کو ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک تحفہ دوں۔ انہوں نے عرض کیا ضرور۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی 4 رکعت نماز کی تلقین فرمائی، طریقہ بتایا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، چوتھی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بخشش کروں، ایک عطیہ دوں، ایک چیز ادا کروں۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھا کوئی دنیا کی چیز ایسی دینے کا ارادہ ہے جو کسی کو نہیں دی، اسی وجہ سے اس قسم کے الفاظ استعمال فرمائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے 4 رکعت، پھر نبی علیہ السلام نے آپ کو 4 رکعت نماز نفل سکھائی۔ اور اس طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے بھی استاد ہیں، ان سے بھی اس ذکر آتا ہے اس طریقے اس نماز کا۔ اور اسی طرح دیگر جو صوفیاء ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے زمانہ تابعین، تبع تابعین کے دور سے یہ نماز جو ہے وہ چلی آئی ہے، اور انہوں نے سیکھی اور پھر اپنی امت کو آگے سکھاتے ہیں، جسے کہتے ہیں صلاۃ التسبیح۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے، یہ نفل نماز ہے۔ اس میں 2 طریقے ہیں، جو طریقہ زیادہ آسان ہے میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں، اس میں بھولنے کی گنجائش ذرا کم ہے، اور اس میں پڑھنا ہے تیسرا کلمہ۔ 2 مختلف روایتیں ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے، اور اس سے آگے جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آگے لا حول سے آگے تک بھی حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے جو بھی بہتر ہو پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پورا بھی پڑھ سکتے ہیں تیسرا کلمہ، اور جو 4 تسبیحات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 4 رکعت نماز کی نیت کی جائے، نفل نماز ہے، ثنا پڑھی جائے، ثنا کے بعد اس کو ان تسبیحات کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف، اس کے بعد 7 سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع میں رکوع کی تسبیحات کرنے کے بعد 10 مرتبہ، جیسے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور یہ آگے جو پڑھیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پھر دوبارہ یہی کلمات پڑھنے ہیں، تیسرا کلمہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ وہ 3 مرتبہ ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ 10 مرتبہ انہی کلمات کو پڑھنا ہے، تیسرے کلمے کو، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جائیں تو پھر دوبارہ پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے انہی کلمات کو، تیسرے کلمے کو، پھر رکوع، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ تسبیحات کر کے تو پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے تیسرے کلمے کو۔ اس طرح کل 7 مقام ہوں گے، 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، اور اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوں گے تو دوبارہ پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے اسی کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو، اور پھر اس طرح بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف سورت پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ، پھر اس طرح رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، 2 سجدوں میں 10 مرتبہ، اور سجدوں کے درمیان بھی بیٹھ کر 10 مرتبہ، یعنی پہلے 15 مرتبہ، باقی ہر رکن میں 10 مرتبہ۔ اس طرح 1 رکعت میں ہو جائے گی 75 بار، اور 4 رکعتوں میں یہ کلمات ہو جائیں گے 300 بار 300 بار 4 رکعتوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھ لیں گے۔ اور اگر اب اس کچھ مسائل ہیں، چونکہ روٹین کی نماز نہیں ہے، اس کے کچھ مسائل ہیں، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تسبیحات بھول جائیں، اگر 1 رکن میں بھول جائیں، مثلا قیام میں نہیں پڑھ سکی ثنا سے پہلے یا شروع میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے 25 مرتبہ پڑھ لیں، 15 مرتبہ پچھلی اور 10 مرتبہ اگلی۔ رکوع میں جانے سے پہلے اگر پڑھنی تھی بھول گئے ہیں تو رکوع میں جا کے اس تسبیح کو پوری کر لیں۔ اس طرح اگر رکوع والی بھول گئی ہیں تو کھڑے ہو کے پوری کر لیں، جو کھڑے ہو کے پڑھنی تھی وہ بھول گئے ہیں تو سجدے میں پوری کر لیں، سجدے میں پہلے وہ بھول گئے ہیں تو جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں جلسہ جیسے کہتے ہیں اس میں پوری کر لیں، اس میں جلسے میں بھول گئے ہیں تو دوسرے سجدے میں پوری کر لیں، اور اگر دوسرے سجدے میں بھول گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگر تشہد پڑھنی ہے اس میں پوری کر لیں، یا پھر کھڑے ہو کے اس کو پورا کر لیں، یعنی اگلے رکن میں اس تسبیح کو آپ نے پورا کر لینا ہے۔ اسی طرح اس میں کوئی خاص قید نہیں ہے کہ صورتیں کون سی پڑھنی ہے، جو 4 صورتیں کوئی بھی ترتیب کے لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی پڑھ سکتے ہیں، بڑی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر تسبیحات کو گننا کیسے ہے، پھر گننے کے لیے کہ زبان سے نہیں گننا، بلکہ آپ انگلیاں جو ان کو دبا لیں، ساتھ ساتھ دباتے جائیں، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، تو اس طرح کر لینا ہے، تو اور انگلیوں کو دبائیں گے تو ساتھ ساتھ دباتے جائیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، تو اس طرح پوری ہو جائے گی، یعنی 1 رکعت میں 75 مرتبہ، اور 4 رکعتوں میں آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے اس کلمے کو، اور اس کے جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں، یعنی اللہ کریم اپنے عفو کریم ہے، وہ اللہ کریم جو ہے وہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ اس نماز کو پڑھیے، اور دوسرا یہ نفل نماز ہے، سکھلانے کے لیے تو جماعت کر سکتے ہیں کہ طریقہ سکھلانے کے لیے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے، جو ابھی تک امت میں لوگ پڑھتے آئے ہیں، اور علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اکیلی نماز ہے، اس کو جماعت سے نہ پڑھا جائے، بلکہ ہر بندہ اپنی اپنی ترتیب سے پڑھ لے، اور اس کو مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی اذان کے بعد سے لے کر اشراق تک، اس طرح دن کو جو زوال کا وقت ہے اس میں، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، یا حناف کے نزدیک جو ہے وہ مغرب کی نماز تک، اس دوران آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جو بقیہ وقت ہے اس میں آپ پڑھ لیں، جو نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے، جو حدیث میں ذکر آتا ہے وہ ظہر سے پہلے کا آتا ہے، اس وقت میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر، نہیں تو باقی جو مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ لیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے آج تو، لیکن یہ طریقہ کار اس کا ایسا تھا کہ تھوڑا سا وقت لگ گیا۔ امید ہے
آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مجھے بھی میرے والدین سمیت میرے اساتذہ تمام امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.